اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حاتم طائی کون تھے اور بانو شہزادی کون تھی اور ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، اور بانو شہزادی نے حاتم طائی سے کیا وہ فرمائشیں کی جن کو پورا کرنا حاتم طائی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ جی تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ تو پیارے دوستو، حاتم طائی بہت دن ہوئے عرب میں ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کو طے کہتے تھے۔ قبیلے کے سردار کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام حاتم تھا۔ حاتم بہت بڑا، بہادر اور سخی تھا۔ وہ ہر ایک کے کام آتا تھا، کیا امیر اور کیا غریب، سب ان کے گن گاتے تھے۔ وہ کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ حاتم کا ایک دوست تھا منیر ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس شہزادی کا نام بانو تھا۔ بانو اتنی خوبصورت تھی جیسے کوئی پری ہو۔ ایک دن بانو نے منیر سے کہا، میرے پاس مرغابی کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے، تم کہیں سے ایسا ہی موتی لے آؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بیچارے منیر نے ویسا موتی بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ مل سکا۔ ایک دن حاتم جنگل میں شکار کھیلنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ منیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم کو منیر پر بہت ترس آیا۔ اس نے پوچھا، دوست کیوں روتے ہو؟ منیر نے ٹھنڈی سانس لی اور موتی کا قصہ سنایا۔ حاتم نے کہا، دوست موتی میں لے آؤں گا، چاہے مجھے سمندر میں غوطہ کیوں نہ لگانا پڑے۔ تم گھر جا کر آرام سے بیٹھو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو، اللہ نے چاہا تو میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ حاتم نے اپنے باپ سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو حاتم تھک کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں دو چڑیاں اڑتی اڑتی آئیں اور اس پیڑ پر بسیرا کرنے بیٹھ گئیں۔ جب رات ہوئی تو چڑیا اپنے چیڑے سے کہنے لگی، چیڑے رے چیڑے، کہیں اور چلو، میرا جی یہاں نہیں لگتا۔ چیڑے نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، جی تو میرا بھی یہاں گھبرا گیا ہے، صبح ہو گئی تو کہیں اور چلے جائیں گے۔ چڑیا کہنے لگی، درخت کے نیچے جو آدمی بیٹھا ہے یہ بہت پریشان لگتا ہے، نہ جانے اس بیچارے کو کیا غم ہے۔ چیڑے نے کہا، مجھے معلوم ہے اسے کیا غم ہے، اس کا نام حاتم ہے۔ یہ اپنے دوست کے لیے ایک موتی ڈھونڈنے نکلا تھا جو مرغابی کے انڈے کے برابر ہے۔ چڑیا یہ سن کر بولی، اتنا بڑا موتی کہاں ملتا ہے؟ چڑے نے اپنے پر پھڑائے اور کہنے لگا، یہاں سے بہت دور ایک دریا ہے، اس کے کنارے ایک بڑا سا پرندہ رہتا تھا جو 3 برس بعد 2 انڈے دیتا تھا۔ ایک بار اس نے انڈے دیے تو ایک انڈا پریوں کا بادشاہ شمس لے گیا اور دوسرا انڈا ایک اور بادشاہ جس کا نام مہیار تھا اس کو ملا۔ شمس نے یہ انڈا شہزادی بانو کو اس کی سالگرہ پر دے دیا۔ اب شہزادی بانو کہتی ہے کہ جو کوئی اس موتی کا جوڑا لائے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر چیڑا خاموش ہو گیا۔ چڑیا نے پوچھا، اگر کوئی مہیار بادشاہ سے انڈا مانگے تو کیا وہ دے دے گا؟ چیڑا بولا، شاید دے دے، ویسے مہیار بادشاہ کی شرط یہ ہے کہ جو کوئی اسے انڈے کی پوری کہانی سنائے گا وہ یہ انڈا اس کو دے دے گا۔ حاتم کو پرندوں کی بولی آتی تھی، اس نے یہ ساری باتیں سن لی تھی، اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اتنے میں چیڑا بولا، مگر بھی چڑیا، بادشاہ مہیار کے محل تک پہنچنا بہت مشکل ہے، راستے میں کئی دیو ہیں، کہیں جن اور کہیں اژدہا۔ چڑیا کہنے لگی، تو پھر بیچارہ حاتم کیسے جائے گا؟ چیڑا بولا، بس ایک ہی ترکیب ہے، نیچے زمین پر بہت سارے پر پڑے ہیں، حاتم انہیں سمیٹ لے، جہاں کہیں خطرہ ہو یہ پر نکال لے، اپنے بدن سے لگائے، پھر قدرت کا تماشا دیکھے، کوئی جن، دیو، سانپ، اژدہا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صبح ہوئی تو حاتم نے پر سمیٹے اور چل پڑا۔ جگہ جگہ اس کو دیو، سانپ ملے مگر وہ چلتا رہا، جہاں اسے خطرہ نظر آتا وہ پر اپنے بدن سے لگا لیتا۔ چلتے چلتے حاتم تھک گیا،
اسے پیاس میں لگ رہی تھی۔ ایک جگہ چشمہ دکھائی دیا۔ حاتم جلدی جلدی اس چشمے کی طرف بڑھا تو ایک سانپ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر حاتم واپس جانے ہی والا تھا کہ سانپ نے آواز دی، واپس کیوں جا رہے ہو؟ ٹھہرو۔ سانپ کو باتیں کرتا دیکھا تو حاتم کو بڑا اجنبی سا ہوا۔ سانپ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حاتم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سانپ حاتم کو ایک بہت بڑے باغ میں لے گیا۔ باغ میں ایک بڑا سا حوض۔ سانپ حوض میں کود گیا اور تھوڑی دیر بعد انسان کی شکل میں نکل آیا۔ اس آدمی نے کہا، میں پریوں کا بادشاہ شمس ہوں۔ میں جھوٹ بولتا تھا اور ہر ایک سے لڑتا تھا، اس لیے اللہ میاں نے مجھے سانپ بنا دیا۔ میں نے دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی، جب میں حاتم نام کے شخص کو دیکھوں گا تو انسان بن جاؤں گا، اور اگر حاتم میرے لیے دعا کرے تو پھر میں مرتے دم تک انسان ہی رہوں گا۔ حاتم نے یہ سن کر بادشاہ شمس کے لیے دعا مانگی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور حاتم سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حاتم نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہا، کسی طرح مجھے مہیار کے ملک تک پہنچا دو۔ بادشاہ شمس نے اسے ایک اڑن قالین دیا اور بولا، اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں مہیار کے ملک میں لے جائے گا۔ حاتم اڑن قالین پر بیٹھ گیا۔ قالین اڑنے لگا۔ راستے میں بہت سے اونچے اونچے پہاڑ اور لمبے چوڑے دریا طے کیے۔ اڑن قالین ان سب کو پار کر کے مہیار کے ملک میں پہنچا۔ مہیار کے سپاہی اسے پکڑنے دوڑے، لیکن حاتم نے انہیں بتایا کہ وہ لڑنے نہیں بلکہ دوستی کرنے آیا ہے۔ سپاہی اسے مہیار کے پاس لے گئے۔ مہیار حاتم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ حاتم نے اس سے موتی مانگا تو اس نے کہا، اے حاتم، تم مجھے اس موتی کی کہانی سنا دو گے تو میں یہ موتی تمہیں دے دوں گا۔ حاتم نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ کہنے لگا، شاباش، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا، تم سچ مچ بہت بہادر اور خدا ترس ہو۔ لو، یہ موتی لے جاؤ اور اپنے دوست منیر کو جا کر دے دو۔ بادشاہ نے حاتم کو بہت سا روپیہ، پیسہ، سونا اور چاندی دیا، مگر حاتم نے انکار کر دیا۔ حاتم نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، مجھے صرف یہ موتی چاہیے تھا۔ حاتم مہیار سے موتی لے کر اپنے وطن واپس آیا۔ منیر اس کی راہ تک رہا تھا۔ حاتم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ موتی بانو کو دے دیا اور بانو نے اس سے شادی کر لی۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اور یاد رہے کہ یہ کہانی ایک فرضی کہانی بنائی گئی ہے، اس کا کوئی ریفرنس نہیں اور نہ ہی کوئی حقیقت میں یہ کہانی ہے۔